تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان دين الأنبياء لا إله إلا الله. بزرگان محترم، یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. اس حدیث کے سلسلے میں چند باتیں اس وقت گزارش کرنی ہے اور ان باتوں کی ابتدا بھی میں ایک حدیث ہی سے کرنا چاہتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ظاہر ہے کہ ایک عظیم حادثہ تھا اور ایک عظیم مصیبت تھی کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ اور دنیا میں اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہو سکتی تھی. اسی واسطے آپ نے ارشاد فرمایا ہے حدیث میں کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ پریشان ہو تو میری وفات یاد کر لے کہ اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے مصیبت نہیں ہو سکتی، تو اور ساری مصیبتیں حل کی نظر آئیں گی اسے. تو جب وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرات صحابہ کی نگاہوں میں پوری دنیا اندھیر ہو گئی اور غم و الم کی کوئی انتہا باقی نہ رہی. حتیٰ قال بعضهم یوسوس، بعض حضرات کے دلوں میں کچھ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ اب بظاہر اسلام باقی نہیں رہے گا دنیا میں. جب ذات بابرکات نہ رہی تو اب اسلام کے رہنے کا کیا سوال ہے. تو بعضوں کے دل میں یہ وسوسے آنے شروع ہوئے کہ شاید اب یہ دین ختم ہو جائے. تو کچھ تو غلبہ تھا غم کا، اس غلبے حال میں کچھ وساوس پیدا ہوئے. انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں کہ غم و الم کے اندر بالکل مغلوب تھے اور ان کے دل میں کچھ شبہات، کچھ وساوس دین کی بقا کے بارے میں پیدا ہونے لگے. گویا ایک تو طبی غم تھا کہ حضور کی وفات، آپ کی جدائی، اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا تھا صحابہ کے لیے.
لیکن یہ خصوصیت ہے حضرات صحابہ کی کہ کتنا ہی بڑا غم ہو اور کتنی بڑی خوشی ہو، عقل کے دوائی صحیح سالم رہتے تھے اور ہر چیز کو وہ عقل کے معیار پر سوچتے تھے۔ تو غم بھی تھا تو عقلی رنگ میں تھا، فکر یہ ہوئی کہ اس دین کی بقا کی کیا صورت ہو۔ غم و الم میں آدمی بھول جاتا ہے، اپنے آپے کو بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز فراموش کر دیتا ہے، لیکن اس انتہائی غم میں یہ فکر رہنی کہ دین کیسے باقی رہے گا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غم ہو یا خوشی سب سے زیادہ غالب ان حضرات کے قلوب پر دین تھا۔ ہر وقت اس کی فکر تھی کہ اس کی بقا کیسے ہو، یہ جاری کس طرح سے ہو دنیا میں۔ یہی فکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی لاحق تھی۔ وہ اس غم میں، اس ادھیڑ بن میں چلے جا رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا، لیکن انہیں اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایک تو عظیم صدمہ پڑا ہوا قلب کے اوپر، پھر ایک عظیم دین کی بقا کی فکر وہ بھی غالب آ چکی تھی قلب پر۔ وہ اتنے اس کے اندر محو اور منہمک تھے کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ کس نے سلام کیا کس نے نہیں کیا، تو جواب نہیں دے سکے، سنائی نہیں دیا ان کو سلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ چیز ناگوار گزری، اور جذباتی طور پر ناگوار نہیں گزری، وہی دین کے معیار سے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حق المسلم علی المسلم ثلاث، ایک مسلمان کا حق مسلمان پر تین ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سلام کرے تو دوسرا جواب دے۔ وہ حق تلفی ہوئی تو استغاثہ دائر کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ میں نے سلام کیا اور عثمان نے جواب نہ دیا مجھے۔ گویا اتنا بڑا حق تھا یہ کہ عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کی نوبت آئی۔ سب سے بڑی جائیداد ان بزرگوں کی دین ہی تھا، اس کے مقابلے میں زمین اور باغ اور جاگیر کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر دعوے دائر کرتے تھے تو دین کے معیار سے، استغاثے کرتے تھے تو دین کے لیے، تو ہم تو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ کسی نے سلام کیا جواب نہ دیا تو کوئی پرواہ نہیں کرتے اس کی، وہاں اتنی اہمیت تھی کہ استغاثہ دائر کرنے کی نوبت آئی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جو بھی سامنے پڑے سلام کرو، یہ حق ہے مسلمان کا، خواہ پہچانتے ہو اس کو یا نہ پہچانتے ہو۔ اگر نہیں کرو گے اسے حق حاصل ہے کہ وہ استغاثہ دائر کرے عدالت میں کہ میری حق تلفی کی، اور اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس کو حق ہے دعویٰ دائر کرنے کا کہ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تو ہم حقوق سمجھتے ہیں صرف مالیات کو، صرف جائیداد کو اور زمین اور جاگیر کو، وہ حقوق سمجھتے تھے دین کے مقامات کو۔ تو فاروق اعظم نے دعویٰ دائر کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں کہ میں نے سلام کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے جواب نہ دیا۔ وہاں سے گویا سمن جاری ہوا، طلبی ہوئی حضرت عثمان، اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی نے سلام کیا، تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ فرما واللہ ما شعور، خدا کی قسم مجھے تو کوئی احساس بھی نہیں، مجھے نہیں پتا کس نے سلام کیا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ واللہ سلم، خدا کی قسم میں نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا واللہ ما شعورت، خدا کی قسم مجھے کوئی شعور نہیں اس کا۔ اب دونوں طرف سے حلفہ حلفی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کیا سلام، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں سنا۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدق عثمان، سچے ہیں عثمان، یہ کسی غم میں مبتلا تھے۔ کہا ہاں بالکل یہی بات ہے، میں اپنے غم میں محو تھا۔ فرمایا کیا غم تھا؟ عرض کیا کہ اللہ کا رسول دنیا سے اٹھ گیا اور ایک سوال میرے دل میں تھا جس کو میں حل نہیں کر سکا، تو اس غم میں تھا کہ اب میں کس سے حل کروں گا وہ سوال، جو رہ گئی بات سو رہ گئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کیا سوال ہے؟ عرض کیا کہ میرے دل میں حضور کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ما نجات ھذا الامر، اس اسلام کی بقا کی صورت کیا ہوگی، یہ کس طرح سے باقی رہے گا، طریقہ کیا ہے اس کی بقا کا۔ یہ سوال کرنا رہ گیا حضور سے، اور اب میں کس سے سوال کروں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بہنی یہ سوال میں کر چکا ہوں حضور سے اور مجھے جواب مل چکا ہے اس کا۔ تو عرض کیا کہ بے ابی انت و امی انت احق بذلک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا صدیق اکبر کو کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہی زیادہ حق تھے کہ یہ بات پوچھتے، دوسرے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اور اب مجھے بتلائیے، میں تو بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں۔ ما نجات ھذا الامر، امر سے مراد عموماً شریعت کی اصطلاح میں دین ہوتا ہے۔ امر جب بولتے ہیں تو امر دینی مراد ہوتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دینی میں کوئی نئی چیز نکالی جس کا کوئی وجود نہیں تھا اصول میں اور قرن اول میں، تو وہ رد ہے۔ تو امر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے دین۔ اسی کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس شخصیت کی اطاعت کرو جو صاحب الامر ہو، یعنی صاحب دین ہو، دین کو پھیلاتا ہو، دین کا چرچا کرتا ہو، اس کا اوڑھنا اور بچھانا دین بن گیا ہو، تو وہ دین کا اولو الامر ہے۔ تو امر سے مراد امر دینی۔ یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف وہ وہی امر ہے دین کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ما نجات ھذا الامر، اس امر دینی کی نجات کی صورت کیا ہے، یہ بچے گا کیسے اسلام؟ حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے کر لیا تھا یہ سوال، اور الحمدللہ مجھے جواب معلوم ہے اس کا۔ تو عرض کیا حضرت عثمان نے کہ بے ابی انت و امی انت حق و بذات، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہی حقدار تھے کہ ایسا سوال کرتے، آپ ہی کا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، آپ ہی کا مقام اور مرتبہ تھا تو یہ بات پوچھ، اور اب مجھے بھی بتلائیے۔ تو فرمایا صدیق اکبر نے کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما نجات ھذا الامر، اس اسلام کے بقا کی صورت کیا ہے، کس طریق سے ہم اس کو قائم رکھیں؟ فرمایا آپ نے کہ الکلمۃ التی عرضت علی عمی فہی لہ نجات، وہ کلمہ جو میں اپنے چچا کے سامنے پیش کر چکا ہوں ابو طالب کے، وہی کلمہ نجات کا باعث ہے اس دین کے لیے، اسی کلمے میں منحصر اسلام کی نجات اور بچاؤ۔ یہ گویا اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ ابو طالب کی جب انتقال کا وقت آیا تو قریش جمع تھے ان کے پاس، حضور نے جانا چاہا تو قریش نہیں چاہتے تھے کہ حضور پہنچیں ابو طالب کے اخیر وقت میں، اندیشہ تھا کہ کہیں اسلام قبول نہ کر، حضور تو جب آئیں گے تو دین پیش فرمائیں گے۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین قبول کر لیں، مگر روک بھی نہیں سکتے تھے آپ کو، اس لیے کہ آپ کی قرابت اور رشتہ اتنا قریب تھا کہ دوسروں کا اتنا نہیں تھا، اس لیے روک بھی نہیں سکے۔ آپ پہنچ گئے اور کہا ابو طالب کو خطاب کر کے کہ اے چچا، تمہارا وہ حق ہے میرے اوپر جو ایک باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، اس حق کی ادائیگی کے لیے میں آیا ہوں اس وقت کہ یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم کے ابدی عذاب سے بچا لیے جاؤ اور عذاب نار میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ دل سے یہ کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر تم نے پڑھ لیا تو حق تعالیٰ کے ہاں مجھے جھگڑنے کا حق ہو جائے گا، میں عرض معروض تو کر سکوں گا، لیکن اگر یہ نہیں کہو گے تو میں بول بھی نہیں سکوں گا۔ جیسے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نام لے لے کر خطاب کیا جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، تو آپ نے نام لے لے کر یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا عباس عم رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس عم رسول، اے فاطمہ بنت محمد، میں کچھ نہیں بنا سکوں گا اللہ کے یہاں جب تک تمہارے ہی اندر ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان ہوگا تو میں عرض معروض کر سکوں گا، لیکن ایمان نہ ہوا تو میں کچھ نہیں بنا سکتا۔ نسب کام نہیں آئے گا، وہاں ایمان ہی کام آ سکتا ہے۔ لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فرما دیا جائے گا کہ آج کے دن نسب وغیرہ کارآمد نہیں۔ بن گئے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دلی راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ دین کی نجات کا جب وقت آئے گا تو یہ کارآمد نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا پوتا ہے، وہاں تو یہ پوچھیں گے ایمان کتنا ہے تیرے قلب کے اندر، تو کسی کا بیٹا ہو۔ اگر نہیں ہے ایمان تو پیغمبروں کے بعد اولاد جہنم میں جھونک دی جائیں گی، پیغمبروں کے بعدوں کی بیویاں جہنم میں جھونک دی جائیں گی، پیغمبروں کے باپ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر ہیں اور جہنمی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اور جہنمی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان اور جہنمی، اس لیے کہ ایمان نہیں۔ تو وہاں یہ چیز کارآمد نہیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت کی اولاد ہے، یہ پوچھیں گے کہ ایمان کتنا ہے۔ تو غرض آپ نے ڈرایا سب کو، تو ابو طالب کے سامنے بھی جا کے آپ نے یہی فرمایا کہ اے چچا، اس اخیر وقت میں تم ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو حق تعالیٰ کے سامنے مجھے کہنے سننے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اگر کمی کمزوری ہوگی تو میں عرض معروض کروں گا، لیکن اگر بنیاد ہی نہ ہو سرے سے ایمان کی تو پھر کاہے پہ عرض کروں۔ ابو طالب نے اس کے جواب میں کچھ اشعار پڑھے ہیں جن کو نقل کیا ہے مورخین نے بھی اور محدثین نے بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اظہرت دینا قد علمت بأنہ من خیر ادیان البریت دینا، اے میرے بھتیجے، تو نے وہ دین پیش کیا میرے سامنے جو دنیا کے تمام ادیان میں بہترین دین ہے، اور وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ فِيهِ أَمِينًا، اور تم اس کے پیش کرنے میں سچے ہو اور امین ہو، تم نے امانت داری سے پوری بات پہنچا دی، تو تم بھی امین اور سچے، تمہارا دین بھی سچا، تمہارا طریقہ بھی سچا، اور میری کیا پوزیشن ہے وہ بھی بتلا دی، اور کہا کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم
حتی اوسد فی التراب دفینا، خدا کی قسم اگر سارا عرب مل کر تمہارے مقابلے پر آ جائے تو تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب کے دم میں دم موجود۔ میں حمایت کروں گا، پشت پناہی کروں گا، تو اپنی خدمت، اپنی اعانت، اپنی نصرت بھی ظاہر کی اور مرتے دم تک، اور حضور کی سچائی اور امانت داری بھی ظاہر کی، مگر اخیر میں یہ بھی کہہ دیا کہ لولا الملامت او حذار و مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر اس ملامت کا خوف نہ ہوتا کہ مدینے کی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کہتی پھریں گی کہ ابو طالب بڑا بزدل تھا کہ مرنے سے ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، اس ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں یقیناً دین قبول کر لیتا۔ تو دین کے حق ہونے میں کلام نہیں، تمہارے سچے ہونے میں کلام نہیں، مگر ملامت کا ڈر ہے، اس لیے میں حق قبول نہیں کر سکتا، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ تو حضور نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اس امر دینی کی نجات اور بچاؤ کی صورت پوچھی، تو اس کا بچاؤ اس کلمے کے اندر منحصر ہے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ پورا دین بچ سکتا ہے اگر اس کلمے کو بچا لیا، اس کلمے کو ترک کر دیا پورا دین ضائع ہو جائے۔ تو یہ کلمہ بمنزل تخم کے بیج کے ہے، اور دین کا سارا شجر طیبہ اسی کے اندر سے اگ رہا ہے، پھول اور پتے اور شاخیں اور تنا وہ سب اس کے اندر۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عظیم الشان تناور درخت ہو کہ جس کی جڑیں زمین کے رگ و ریشے میں پھیلی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو یہ جو دین کا ایک شجرہ ہے، اس کا تخم اور اس کا بیج یہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی میں سے یہ سارا دین اگ رہا ہے۔ تو اگر کسی نے اس کلمے کو بچا لیا، اپنے اندر محفوظ کر لیا، سمو لیا اس کو، پورا دین محفوظ ہے، اس کو نہ محفوظ کر سکا پورا دین غیر محفوظ۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو روز یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو پھر دین تو بظاہر محفوظ رہنا چاہیے، حالانکہ غیر محفوظ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اول تو اس دعوے ہی میں کلام ہے کہ سارے پڑھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد وہ ہے کہ قومی طور پر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنا نہیں جانتے۔ ہندوستان میں میوات کا علاقہ ہے، لاکھوں میوات کے لوگ ملکانہ راجپوت کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، اور پوچھو کون ہے کہ مسلمان، نام ان کے عبداللہ مل، محمد گنگا داس، کھانا کھائیں گے تو چوکا لگا کے گائے کی گوبری پھیر کر اس کا پیشاب چھڑک کر، چھری رکھی بھی ہے 100-150 برس کی کہ کوئی ان کا مولوی آیا ہوگا وہ پڑھ کے دے گیا، وہ اسی سے ذبیحہ کرتے رہتے ہیں، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے۔ اور پوچھا جائے کہ بھئی کون ہو کہ جی مسلمان، کیا مانے مسلمان کے کہ یہ تو ہمیں خبر نہیں، بس باپ دادا سے یوں سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ تو اول تو اس دعوے ہی میں کلام ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب نہیں، اکثریت اب بھی ہے جو نہیں پڑھتی، جانتی بھی نہیں کلمہ، دعوے دار ہے مسلم ہونے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کی حقیقت سے